بہت ہی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھ لے اللہ اس کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیکھیں جو خرچہ کر کے گیا پتہ نہیں قبول ہونا کہ نہیں، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ قبول فرمائے، لیکن بندے کو تو نہیں نہ پتا ہوتا. بندے نے تو اپنا حج کر کے واپس آ جانا ہے، اب اس کو کیا پتا رب نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں علماء نے یہ نشانی بتائی ہے کہ حاجی اگر حج کر کے واپس آئے، اس کی کرتوتیں ٹھیک ہو جائے، اس کی عادتیں ٹھیک ہو جائے، نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے والا بن جائے، روزے رکھنے والا بن جائے، سدھر جائے. مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر وہ سدھر کیا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے حج کو قبول فرما لیا ہے. اگر وہ حج کرنے کے بعد بھی نہیں سدھرا، وہی 2 نمبر کام، وہی 2 نمبر طریقے اس کے چل رہے ہیں، تو پھر حج قبول نہیں ہوا. لیکن یہ کیسا پیارا حج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. ماں باپ گھر میں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت سے پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو پیار سے دیکھ لیتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت کشادہ ہے. جو بندہ 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 مرتبہ جو اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھ لے. کیسے دیکھے؟ لیکن معذرت کے ساتھ ہم تک یہ شکایتیں پہنچتی ہیں، قاری صاحب میرا بیٹا مجھے آنکھیں نکالتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. ماں بھی شکایت کرتی ہے، باپ بھی شکایت کرتا ہے، ہر بندہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. جبکہ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے اور مسلمانوں یہ سبق پڑھ لو اور یہ سبق یاد کر لو. ماں باپ نے جب چلے جانا پھر واپس نہیں آنا، پھر تمہیں ان کی یاد آئے گی. ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے جب تک ماں باپ ہے ان کو کیسے دیکھنا ہے؟ پیار سے دیکھنا ہے. کیسے دیکھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا، سنیے ذرا. اس نے کہا جی ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں؟ تو گنتی کر کے مجھے بتا دیں تاکہ میں سارے ماں باپ کے حقوق ادا کر دوں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے میں جواب دیا. اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا ماں باپ کے حقوق پوچھتے ہو، چلو تمہیں میں ایک جملے میں بتاتا ہوں. فرمایا جب تمہارے ماں باپ مر جائے نا تو اگر تم سے ہو سکے تو انہیں زندہ کر کے دکھانا. اگر تم سے ہو سکے تو انہیں زندہ کر کے دکھانا. مطلب یہ ہے جس طرح کوئی عام بندہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، کسی مردے کو وہ زندہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی بندہ ماں باپ کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو سمجھایا. تم ماں باپ کے حقوق کی گنتی کرنا چاہتا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کی کوئی گنتی نہیں ہے. کویت میں ایک بندہ رہتا تھا، اس کے بارے میں میں نے پڑھا، اس نے اپنے بیٹے پر مقدمہ کرا دیا. بابا جی تھے، بزرگ تھے، باپ نے بیٹے کے خلاف عدالت میں جا کے مقدمہ کروا دیا. مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا باپ نے عدالت میں جا کے کہا قاضی صاحب میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا، میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچہ نہیں دیتا، تو اس کے خلاف میں نے مقدمہ دائر کرنا ہے. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے حق بنتا ہے، تم اس کے باپ ہو، اس کو خرچہ دینا چاہیے، وہ پوری خرچہ دیتا. جب قاضی نے اس کے بیٹے کو عدالت میں بلایا، اب بوڑھا باپ سامنے کھڑا ہے، اس کا جوان بیٹا ادھر کھڑا ہے. بیٹے کو کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے خلاف مقدمہ کر دیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے ماہانہ خرچہ دیا کرو. بیٹے نے کہا قاضی صاحب میرا باپ بڑا امیر آدمی ہے، اس کے پاس جو بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، یہ اس نے خرچہ کیا کرنا ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ امیر ہے. تو باپ نے کہا نہیں قاضی صاحب میں نے اسے خرچہ لینا ہی لینا ہے. میرا قاضی صاحب نے پوچھا خرچہ کتنا لینا ہے؟ تو باپ نے کہا صرف 1 دینار. کتنا دینار؟ 1 دینار لینا ہے مہینے بعد اسے. شرط یہ ہے کہ یہ خود مجھے دینے آئے. شرط یہ ہے کہ
ये खुद मुझे देने आए। काजी साहब ने फैसला सुना दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, अपने बाप को 1 दिनार देना है, लेकिन खुद देने आना है, लेकिन खुद देने आना है। फैसला हो गया, बेटा चला गया। काजी साहब ने बाबा जी को बुला लिया। काजी साहब ने पूछा, बाबा जी इतने अमीर हो, इतना पैसा है, इतनी दौलत है, 1 दिनार का क्या करना है, महीने बाद 1 दिनार में बेटा देगा, क्यों मुकदमा करवाया? तो बाबा जी ने वहां बड़ी खूबसूरत बात कही। बाप ने कहा, काजी साहब मसला ये है, पैसा मेरे पास बहुत है, लेकिन ये जो बेटा है ना, ये मेरी आंखों की ठंडक है। जिसको समझ आ गई है वो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। बाबा कहने लगा, ये मेरा बेटा मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल का सुकून है। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे करार आ जाता है। मसला यह है कि ये अब बड़ा हो गया है, इसके पास टाइम नहीं होता, इसको देखने के लिए मैं कई महीने तरस जाता हूं। अब ये 1 रुपया 1 दिनार देने के लिए हर महीने मेरे पास आएगा, मैं इसको देख के अपनी आंखों को ठंडा कर लिया करूंगा, अपनी आंखों को ठंडा कर लिया करूंगा। तो माँ बाप है तो माँ बाप को देखे, माँ बाप के पास बैठे, उनको वक्त दे। जब ये कब्र में चले जाएंगे फिर क्या फायदा मेरे भाइयों। माँ बाप जिंदा है तो उनको देखे, जब प्यार से देखेंगे अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। यहां मेरे वो दोस्त भी बैठे हैं, मैं जिनको जानता हूं माँ बाप नहीं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको हज का सवाब कैसे मिलेगा? मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने माँ बाप की कब्र पे हाजिरी देता है, अल्लाह पाक उसको भी हज करने वाले की तरह सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अफसोस हमने कब्रों पे जाना भी छोड़ दिया है, माँ बाप की कब्र पे हाजिरी भी हमने छोड़ दी है। सवाब कितना ज्यादा है, जिंदा है तो उन्हें देख के सवाब कमाए, वफात पा गया तो मेरे भाइयों उनकी कब्र पे हाजिरी दे। ठीक है, हम हज करने नहीं जा रहे, हमारे पास ज्यादा याद नहीं है, हमारे पास मालो दौलत नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे काम करके हम पाकिस्तान में रह के हज करने वालों की तरह सवाब तो जमा कर सकते हैं ना। उम्मीद लगा के रखनी है, इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, दुआएं भी करनी है, इंशाल्लाह हज करेंगे। इस आस पे जीता हूं कह दे कोई ये आकर, बस ये आस लगा के रखे, ये तमन्ना हो, ये आरज़ू हो, इस आस पे जीता हूं कह दे कोई ये आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अंदाज यही रखना है, इंशाअल्लाह जाएंगे, सारे जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहां तो शायर कहता है ना, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। आशिकों के इमाम आला हज़रत कहते हैं, जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा